نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر صدق اللہ العظیم۔ بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیقت سے حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين۔ حضرات محترم سامعین ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ایک مرتبہ اور مل کر کے تمام حضرات اپنے آقا مولا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں عقیدت و محبتوں کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں۔ رب کی طرف سے جو اعلان ہوتا ہے بندوں کی بخشش مغفرت اور اپنی نوازشیں عطا کرنے کا، تو شاعر نے یوں بیان فرمایا کہ رب کی طرف سے گویا یوں اعلان ہو رہا ہے ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، بھیک دے کسے کوئی مانگنے والا ہی نہیں، بھیک دے کسے کوئی مانگنے والا ہی نہیں۔ اور دوسری جگہ یوں ارشاد فرمایا جاتا ہے رحمت حق بہانہ می جوید بہانہ می جوید۔ فارسی کے اندر شاعر نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے بندے سے قیمت نہیں مانگتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندے سے اس کی اجرت نہیں مانگتی، بلکہ رب کی رحمت بندوں کی بخشش کا کوئی بہانہ تلاش کرتی رہتی ہے کہ کوئی بہانہ بندہ کرے کسی بھی طریقے سے ہمارے دربار میں وہ ہمیں یاد کرے فریاد کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بس ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے جس بہانے کی وجہ سے اس کی بخشش اور مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو رمضان شریف اور رمضان کریم کا مبارک مہینہ بھی امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے رب کی طرف سے ایک اتنا بڑا تحفہ، اتنا بڑا انعام، رب کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت سے پہلے عطا نہیں فرمایا۔ اور خاص طور سے اس کے کچھ آخری ایام اور آخری بالکل عشرہ جو ہے اپنے آخری دنوں کے اندر چل رہا ہے، اس کا ہر لمحہ ہر گھڑی رمضان شریف کا اتنی رحمتوں اور برکتوں والا آپ حضرات سماعت کر چکے ہیں حدیث شریف کے اندر کہ میرا آقا مولا نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے ہر لمحہ کے اندر، ہر ایک ساتھ، ہر گھڑی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار دوزخیوں کو دوزخ سے آزادی دے کر کے جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے۔
اور آگے میرا آقا مولا نے ارشاد فرمایا اور شب قدر جب ہو رہی ہوتی ہے تو اس شب قدر میں اب تک پہلے رمضان سے لے کر آج دن تک جتنے بھی دوزخیوں کو آزادی دی گئی ان تمام کے ٹوٹل کے حساب سے اکیلی ایک رات میں جنت میں داخلہ عطا کیا جاتا ہے۔ اور پھر جب آخری 29ویں یا 30ویں شب ہوتی ہے یعنی شب عید ہوتی ہے، دوسرے دن جو عید آنے والی ہوتی ہے، چاند رات جو ہوتی ہے، آقا نے ارشاد فرمایا اس چاند رات میں پہلے رمضان سے لے کر شب قدر تک اور شب قدر کی خود رات کے اندر جتنے بھی دوزخی آزاد ہو کر کے جنت میں داخلہ پا چکے، اللہ تعالیٰ اکیلی چاند رات کے اندر ان کے برابر ٹوٹل کو جنت میں داخلہ عطا فرماتا۔ تو یہ رمضان کریم کا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساتھ اتنا انمول ہے، اتنا قیمتی ہے، اتنا بڑا رب کا تحفہ، اتنا بڑا انعام ہے کہ بندہ جتنی قدر کرے اتنا ہی کم، جتنی قدر کرے اتنا ہی کم ہے۔ یہ تو صرف ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ رکھا، پورے سال میں صرف 29 یا 30 دن یعنی مکمل ایک مہینہ، ورنہ رمضان شریف جانتے ہیں کیا ہے؟ آپ کو معلوم نہیں اس کی اصل اہمیت اور اس کے مقام و مرتبے کا۔ کوئی بندہ رمضان کریم کے اصلی حقیقی معنی میں اس کو کوئی کسی نے سمجھا ہی نہیں، ورنہ تو اگر سمجھ لیتا تو معاملہ یوں ہوتا جو میرا آقا نے ارشاد فرمایا حدیث شریف کے اندر۔ یہ حدیث پاک حضرت ملا علی قاری نے اپنی کتاب مرقات شریف شرح مشکات شریف کے اندر بیان فرمائی، اسی کے علاوہ امام منذری نے اپنی کتاب الترغیب والترہیب کے اندر اس کو نقل فرمایا، اور امام قاہری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب فتح القریب المجیب کے اندر بھی اس کو بیان فرمایا۔ سماعت کرے کیا فرمایا حضور نے، آقا نے ارشاد فرمایا لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، خدا کی قسم اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کریم کیا چیز ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان کریم رب کا کتنا بڑا تحفہ اور اس کا کتنا بڑا انعام، اس کی کتنی بڑی نعمت ہے، آقا ارشاد فرماتے پھر ایک مہینہ نہیں مانگیں گے بلکہ وہ رب سے یوں آرزویں تمنا کیا کریں گے، مالک و مولا تو پورا ہی سال رمضان بنا دے، پورا سال تو پورے، اس کے علاوہ 11 مہینے جتنے بھی ہیں ان کو بھی تو پورے رمضان بنا دے۔ اگر صحیح معنوں میں رمضان کی اہمیت اور اس کی حساسیت، اس کا مقام و مرتبہ اگر بندہ سمجھ جائے تو پھر ایک مہینے سے گھبرائے گا نہیں، 30 روزوں سے وہ چھپ چھپا کر کے گھر میں کھائے گا نہیں، پھر وہ رمضان کے آنے کی وجہ سے غمگین نہیں ہوگا بلکہ وہ خوشیوں میں جھوم جائے گا، مالک و مولا تو نے ایک ہی مہینہ دیا، میری چاہت تو یہ کہ پورے 11 مہینے بھی رمضان کے بنا دے۔ یہ رمضان شریف اگر اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو آقا فرماتے ہیں پھر تم خود امیدیں کرنے لگ جاؤ گے، خود آرزو کرنے لگ جاؤ گے الہی اور تو مہینہ دے رمضان کا۔ تو رمضان شریف کا مبارک مہینہ جن کی زندگی میں آئے اور جنہوں نے کما حق رمضان کریم کی تعظیم کی، تکریم کی، ادب کیا، احترام کیا، اس کو کما حق رمضان شریف کی طرح گزارا، ادا کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کا اجر، ان کا بدلہ، ان کے لیے جو تحفہ ہے وہ بھی آپ سماعت کریں حدیث شریف کی بولی میں۔ یہ حدیث پاک مشکات شریف کے اندر موجود اور امام بیہقی نے اپنے کتاب شعب الایمان کے اندر بھی اس کو بیان فرمایا، سماعت کریں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس حدیث پاک کے اندر چاند رات کا بھی ذکر آئے گا کہ چاند رات جو ہے وہ اس قدر اہمیت اور فضیلت والی رات ہے، 27ویں شب کل گزری تو بالکل یہ یقین نہ کر لیا جائے کہ شب قدر تو شاید کہ نکل ہی گئی، بالکل کوئی بندہ کنفرم نہیں کر سکتا کہ اب شب قدر 27ویں تھی تو وہ رات گزر گئی تو اب شب قدر نہیں، ایسا نہیں، معاملہ یہ نہیں، بلکہ خود میرا آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی بھی ایک رات کو خود اپنی مبارک زبان سے مقرر نہیں فرمایا، حضور نے شب قدر کے لیے کسی ایک شب کو فکس اور مقرر نہیں فرمایا، بلکہ اس حدیث پاک سنانے سے پہلے میں اسی کے ٹاپک کے متعلق ایک حدیث پاک آپ کو سماعت کرا دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہاں شب قدر ابھی بھی باقی ہے، شب قدر ابھی بھی کسی کو ملنا ممکن اور پوسیبل ہے۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث پاک مسلم شریف میں موجود اور میرے سامنے مشکات شریف رکھی ہوئی اس کے اندر بھی موجود، آپ ارشاد فرماتے خرج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال انی خرجت لأخبركم بلیلۃ القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى ان يكون خيرا لكم۔ آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں حضور ہمارے پاس تشریف لائے، حضور جب راستے سے تشریف لا رہے تھے دیکھا کہ دو بندے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے،
آپس میں کسی چیز کا لین دین کو لے کر کے ان کے آپس میں اونچی اونچی آوازوں میں باتیں ہو رہی تھی. آقا نے اس وقت ارشاد فرمایا صحابہ پاک سے کہ میرے یارو، آج میں تمہیں شب قدر بتانے کے لیے آیا تھا. آج شب قدر تمہیں ایک رات میں فکس اور مقرر کرنے کے لیے، اس کا ٹائم بتانے کے لیے میں آج تمہارے یہاں تشریف لایا تھا. لیکن میں نے دیکھا کہ دو بندے، دو مسلمان آپس میں کسی معاملے کو لے کر کے بحث و مباحثہ کر رہے تھے، آپس میں تکرار ہو رہی تھی. آقا ارشاد فرماتے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے کو منع فرما دیا کہ میں اس کو مقرر فرما دوں. ترجمہ یہ نہیں بنتا کہ اب میرے کو بھی نہیں معلوم. بڑے لوگوں نے، بہت ساروں نے ترجمہ یوں کیا کہ اب حضور کو بھی نہیں معلوم معاذ اللہ، بلکہ یوں ترجمہ بنتا ہے. ہمارے علماء کرام نے یوں اس کی تشریح فرمائی، اور ملا علی قاری نے مرقات کے اندر بھی یہی ترجمہ بیان فرمایا، اور حضرت مفتی احمد یار خان صاحبی نے اپنی کتاب کے اندر مناجی کے اندر بھی یہی ترجمہ آپ نے فرمایا ہے کہ یہ مطلب ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اب میں تمہیں وہ رات مقرر نہیں کرنے والا جو میں بتانے کے لیے آیا تھا، کیونکہ اب جو آپس میں جھگڑ رہے تھے مسلمان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے کو منع فرما دیا. آقا نے آگے ارشاد فرمایا، سنیے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ مقرر تو میں نہیں کروں گا کہ صرف 27ویں میں ہے یا 21ویں میں ہے یا 29ویں میں ہے یا چاند رات میں ہے. آقا نے فرمایا تب تمہیں ایسا کرنا ہے، فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالْخَامِسَةِ. آقا نے ارشاد فرمایا تو اب ایسا کرو، تم اب شب قدر کو 29ویں رات میں تلاش کیا کرو. یعنی کہ چاند رات اگر ہو جائے تو اس میں بھی شب قدر ملنا ممکن. اور آقا نے فرمایا اور 27ویں شب میں بھی تم شب قدر پا سکتے ہو. اور آقا نے 30 نمبر پر ارشاد فرمایا اور 21ویں شب میں بھی شب قدر پا سکتے ہو. تو حضور نے ایک کسی رات کو مقرر فکس نہیں فرمایا کہ شب قدر صرف 27ویں ہی ہے. تو اس لیے کوئی اس بات پہ یقین اور ڈیفینیٹلی فیصلہ نہ کر دے کہ صاحب 27ویں شب گزر گئی تو شب قدر نہیں، بلکہ آنے والی جو شب ہے ابھی جتنی بھی رب کے یہاں بھی باقی ہے ان کے اندر بھی شب قدر ممکن ہے. اور کوئی شب قدر کی تلاش میں اگر لگے، سچے دل سے اس کو پانے کے لیے اگر عبادت کرے تو تحفہ سنیے اب اگلی حدیث پاک جس کا میں نے وعدہ کیا کہ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا نعمت ہے، کیا بدلہ ہے، اس کا کیا اجر ہے. اور شب عید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کو کیا تحفہ عطا فرماتا ہے. یہ حدیث پاک بیان کرنے والے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ وہ حضور کے صحابی ہیں کہ جنہوں نے 10 سال تک سفر میں، حضر میں، دن میں، رات میں، ہر گھڑی میں میرا قوم اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت فرمائی ہے. ہر لمحہ، ہر گھڑی 10 سال کنٹینیو حضور کے دربار میں رہے ہیں. آپ چھوٹے سے ہی، بچپن سے ہی حضور کے دربار میں موجود رہا کرتے تھے. حضور کے مبارک اخلاق کی ایک جھلک صرف میں آپ کے سامنے اس حدیث پاک سے پیش کر دوں، یہ بات میں آپ کو سناؤں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم 10 سال تک حضور کے دربار میں دن رات رہا، بچے کی طرح بھی رہا، جوانی میں بھی رہا، پھر میرا آخری وقت تب بھی حضور کے دربار میں رہا. آپ اپنا ایکسپیرینس حضور کے دربار کا بیان فرماتے ہیں. خدا کی قسم میرے حضور کے غلاموں یاد رکھیے 10 سال میں کبھی بھی میرا آقا مولا نے مجھے ڈانٹتے ہوئے یوں بھی نہیں کہا انس تو نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. کبھی بھی میں نے حضور کے مبارک منہ سے کبھی ڈانٹ نہیں سنی. یعنی کہ حضور کا اخلاق کریمانہ اس قدر لاجواب، اس قدر اعلیٰ لیول اور اس قدر شاندار تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. 29ویں پارے میں ارشاد فرمایا میرے حبیب ہم نے آپ کو اخلاق عظیم عطا فرمائے ہیں. دنیا میں سب سے اونچے اخلاق، سب سے اونچا کردار، سب سے اونچا کریکٹر، سب سے اونچا آپ کے عادت اخلاق ہم نے آپ کو عطا فرمائے ہیں. یہ حضور کے مبارک کردار کی ایک جھلک. آپ فرماتے 10 سال میں کبھی بھی میرا آقا مولا نے میرے کو ڈانٹ نہیں دلائی، کبھی میرے کو ڈپٹا نہیں، کبھی میرے کو جھڑکا نہیں، کبھی میرے پر ناراض نہیں ہوئے. تو یہ وہ صحابی ہیں جن جو یہ حدیث پاک بیان فرما رہے ہیں. سنیں آگے کیا میرا آقا مولا نے ارشاد فرمایا. حضور نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا كان ليلة القدر نزل جبريل في كبكبة من الملائكة فيصلون على كل قاعد وقائم يذكر الله عز وجل وإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم ملائكة فقال ملائكتي ما وفى أجير عامل وفى عمله. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کی سربراہی میں
جب شب قدر ہوتی ہے تو اس رات میں حضرت جبرائیل کی سربراہی اور آپ کی سرداری میں وہ تمام فرشتے جو ہے زمین پر تشریف لاتے ہیں. حضرت جبرائیل تمام کے سردار اور رہبر ہوتے ہیں، تمام کے قائد اور سردار ہوتے ہیں. آپ کی سربراہی میں فرشتے حضرت جبرائیل امین سمیت زمین پر تشریف لاتے ہیں. آگے آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں سنیے. آقا نے ارشاد فرمایا پھر جو کوئی بھی مسجد میں، قبرستان میں، اپنے گھر پر، دکان میں، مکان میں، شہر میں، گلی میں، کوچے میں، محلے میں، کھیت میں، کھلیان میں، جہاں کہیں بھی کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو، فرشتے اسے سلام کرتے ہیں. فرشتے اس پر صلات بھیجتے ہیں. صلات کا مطلب فرشتے اس کے اوپر سلام بھی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی بخشش اور مغفرت کی دعائیں بھی مانگتے ہیں. تو یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ شب ہو شب قدر اور دعا کرنے والے ہوں فرشتے اور ان تمام کے سردار حضرت جبرائیل جو تمام انبیاء کے خادم اور رسولوں کی طرف اللہ کا پیغام لانے والے، اور پھر ایسی مبارک گھڑی، ایسے مبارک لمحات کے اندر کسی بندے کے لیے دعا کر دے تو انشاءاللہ ضرور قبول کی جائے گی، ضرور انشاءاللہ تعالیٰ قبول کی جائے گی. آقا نے فرمایا تو ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور ذکر کرنے والے کے لیے یہ فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اسے سلام بھی کرتے ہیں. آگے آقا نے ارشاد فرمایا پھر اب جب حضور فرماتے ہیں یہ شب قدر کی بات ہوئی، پھر جب آخری رات عید کی رات ہوتی ہے، چاند رات ہوتی ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب عید کی رات ہو کر کے صبح جب عید ہو رہی ہوتی ہے اور بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا کے واسطے، اس سے اپنی عبادت کی قبولیت کے واسطے نماز عید ادا کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، رب کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کا ذکر فرشتوں کی مبارک محفل میں فرماتا ہے اور فرشتوں کے اوپر ان کا ذکر اور ان کا تذکرہ فرماتا ہے. فرشتے رشک کرتے ہیں مالک و مولا کیا تیرے بندے ہیں، کیا تو نے اپنی مخلوق پیدا فرمائی. رب ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں یہ وہی میرے بندے ہیں کہ جن کی پیدائش کے وقت تم نے ہم سے کہا تھا مالک و مولا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. پہلے پارے میں رب نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہی اسی بندے کی اولاد ہے، یہ ہمارے اسی کی ایک اولاد اور اسی کی پیدا کی ہوئی یہ ذریت ہے کہ جن کی پیدائش پر تم نے کہا تھا الہی بندہ دنیا میں جا کر کے کرے گا کیا، خون ریزی کرے گا، فتنہ فساد کرے گا، جھگڑا کرے گا، برائی کرے گا، بے حیائی اور عریانیت پھیلائے گا. مالک و مولا تیری تسبیح ہم بہت کرنے والے ہیں، ہم تیرا ذکر کرتے ہیں، ہم تیری تمجید بیان کرتے ہیں، ہم تیری تکبیر پڑھتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں. الہی یہ سارے کام ہم فرشتے کر لیتے ہیں، مالک و مولا یہ مخلوق جو پیدا کرنے چلا ہے تو یہ سارے یہ کام کرے گی، یہ برائی ہی برائی کرے گی. آج رب تبارک و تعالیٰ انہی فرشتوں کو جمع کر کے فرماتا ہے کیا دیکھا نہیں میرے انہی بندوں کو، یہ انہی کی اولاد ہے کہ جن کے اوپر ہم نے اس قدر مشکل عبادت کو فرض فرمایا. انہوں نے کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا، اپنی چاہتیں چھوڑی، رات کا سکون چھوڑا، دن کا آرام چھوڑا اور اپنے گھر بار کے لیے انہوں نے ضرورت کے مطابق روزی بھی کمائی. ان تمام فکروں اور مصیبتوں پریشانیوں کے باوجود انہوں نے ہمارا فریضہ نبھایا ہے، ہماری طرف سے فرض کی ہوئی عبادت کو نبھایا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کا ذکر فرما رہا ہوتا ہے. جب فرشتوں کے سامنے یہ ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو اب آگے رب ارشاد فرماتا ہے تو میرے فرشتوں ذرا یہ بتاؤ اس مزدور کا کیا حال ہونا چاہیے کہ جس کو جو مزدوری سونپی گئی، جس کو جو ورک لگایا گیا، جو اس کے لیے کام دیا گیا، اور کام بھی کوئی سمپل نہیں، نارمل نہیں، بلکہ ہارڈ ورک اس کے لیے دیا گیا، بڑا کٹھن اور کٹھور کام اس کے حوالے کیا گیا. آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ پوچھتا ہے کہ فرشتوں بتاؤ جنہوں نے اتنا مشکل کام دینے کے باوجود پھر نبھا دیا ہو وہ لوگ کیا بدلہ ہونا چاہیے، وہ لوگ کیا اس کو انعام دیا جانا چاہیے، اس کا کیا اجر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ جب فرشتوں سے پوچھتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں مالک و مولا تیری مرضی تو جو بدلہ، جو اجر، جو نعمت، جو انعام عطا فرمائے، لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس کی پوری مزدوری اجرت پوری ہونے کے بعد میں عطا کر دی جائے. اس کی پوری مزدوری جیسے اس کا کام مکمل ہو گیا ہے اس کے حوالے کر دی جائے. اب آگے سنیے آقا ارشاد فرماتے جب فرشتے یوں عرض کر دیتے ہیں رب کے دربار میں مالک و مولا ان کی پوری اجرت کام ہونے کے بعد میں تقاضا یہی ہے، دستور اور قانون یہی ہے کہ ادھر مزدور کی مزدوری پوری،
इधर उसकी उजरत दे दी जाए। इसलिए मेरा आका ने इरशाद फरमाया कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले पहले दे दी जाए। उसके बदन पर, उसके जिस्म पर उसकी मेहनत की वजह से जो पसीना, जो उसकी मेहनत का जो असर उसके ऊपर जाहिर हो रहा है, उसके खत्म होने से पहले पहले उसकी मजदूरी इसके हवाले कर दी जाए। ये रब का भी दस्तूर है, हुजूर का भी फरमान है और फरिश्तों की भी यही राय है, फरिश्तों की भी यही राय। अब आगे सुने हदीस पाक, मेरा मौला इरशाद फरमाते हैं फकाला या मलाइकती यखरजू अबीदी व इमाई यउज्जूना इला दुआ। आका इरशाद फरमाते, अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाते हैं, मेरे फरिश्तों देखते नहीं इन बंदों ने मुकम्मल महीने के रोजे रखे, पूरी रातों में जाग करके इबादतें की, दिन में इन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी भूख प्यास को रोके रखा, अपने आपे पर काबू रखा, और आज ये मेरे दरबार में हाजिरी के वास्ते मुझसे मांगने के लिए आए हैं, मुझसे दुआएं करने के लिए आहुजारी और मेरे दरबार में तजर्रो करने के लिए आए हैं। आगे आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला जब वो बंदे रब से दुआएं मांग रहे होते हैं, रब के दरबार में इज्तिमा की शक्ल में रब से कुछ मांग रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला अब ऐलान फरमाता है, अब अपनी नेमत का ऐलान फरमाता है, उजरत का ऐलान फरमाता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है व इज्जती व जलाली व करमी व उलुवी व इर्तिफाई मकानी लउजीबन्नहु। अल्लाह ताला ने 5 कसमें खा करके बयान फरमाया, एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 कसमें खा करके कहा कि मुझे मेरे इज्जत की कसम, मुझे मेरे जलाल की कसम, मुझे मेरे करम की कसम, मुझे मेरी ऊंची बुलंदी शान की कसम और मुझे मेरी सबसे ऊंची बड़ाई की कसम। ये 5 कसमें अल्लाह तबारक व तआला खा करके फरिश्तों के सामने जिक्र फरमाता है, लउजीबन्नहुम। रब इरशाद फरमाता है, मेरे फरिश्तों मुझे मेरे इन 5 अस्माए आजम की कसम, मैं जरूर अपने मांगने वालों की दुआएं कबूल फरमाऊंगा। अल्लाह फरमाता है जरूर इनकी मैं मुरादें पूरी फरमाऊंगा, जरूर इनकी मनोकामनाएं, दिली इच्छाएं पूरी फरमाऊंगा। आज जो मांगेंगे इनको अता कर दिया जाएगा। आज जो भी अपनी झोली में हमसे मांगना चाहेंगे, इनकी झोलियां इनकी मुरादों से पूरी कर दी जाएंगी, भर दी जाएंगी। मुसीबत ज़दा मुसीबत से छुटकारा चाहेगा, छुड़ा दिया जाएगा। बे औलाद औलाद मांगेगा, अता कर दी जाएगी। लाइलाज बीमार, आज बीमारी से शिफा मांगेगा, शिफा दे दी जाएगी। किसी मुसीबत का सताया हुआ, आज उस सताने से छुटकारा मांगेगा, उसे आजाद कर दिया जाएगा। फलस्तीन के हक में तड़पती माओ बहनों बेटियों की इज्जत की खातिर जो आज दुआएं मांगेगा, रब इरशाद फरमाता है उन्हें यहूदियों से, सलीबियों से आजादी दे दी जाएगी। तमाम कातिल जालिम दरिंदों से आज उन्हें छुटकारा दे दिया जाएगा। उम्मत मुस्लिमा अपने लिए जाहो जलाल मांगेगी, अता कर दिया जाएगा। इज्जत मांगेगी, शान शौकत मांगेगी, दे दिया जाएगा। अपने वकार की खातिर सवाल करेगी, उसका वकार बहाल कर दिया जाएगा। ये अल्लाह तबारक व तआला का वादा है। तो इस वास्ते अपने मजलूम भाइयों को अपनी दुआओं में बिल्कुल न भूलिएगा, बिल्कुल भी। हर लम्हा, हर घड़ी, जिस तरीके से मुझे मेरी औलाद की फिक्र, मुझे मेरे बेटों की फिक्र, मुझे मेरे पूरे खानदान की फिक्र, जिस तरीके से आपको अपने पूरी फैमिली की फिक्र, इससे कहीं ज्यादा जरूरत है कि अपने भाइयों को याद रखा जाए। आज जो कयामत फलस्तीन के मुसलमानों पर टूटी हुई है, जो उन पर जुल्म सितम का बाजार जालिम दरिंदों ने गर्म किया हुआ है, तारीख में इससे बड़ी कुछ जुल्म सितम की दास्तान किसी ने नहीं देखी। ये वक्त कभी हलाको खान और उन जालिमों के जमाने में इराक और बगदाद का हुआ था, लेकिन आज हमने अपनी आंखों के सामने अपने जीते जी वही तारीख को दोहराते हुए देखा है। आज वही जुल्म सितम की दोबारा से एक तारीख रकम की जा रही है। मुसलमानों को कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई हिमायती नहीं, कोई मददगार नहीं। 57 या 56-57 इस्लामी ममालिक, बल्कि ममालिक क्या, इस्लामी मुर्दे अभी भी बेहोश पड़े हुए हैं। उन्हें कोई खबर नहीं अपने भाइयों की, अपने ईमान वाले भाइयों की। कम से कम इतना तो होना चाहिए था, अगर आप मदद नहीं कर सकते तो कम से कम जुल्म के फेवर में तो मत जाएं, कम से कम सितम के फेवर में तो मत जाएं। अगर आप उनके ऊपर से जुल्म और सितम को नहीं बंद कर सकते तो जालिमों, कम से कम उनका सपोर्ट तो ना किया जाए, जालिमों का, उन दरिंदों का कम से कम सपोर्ट तो ना किया जाए। हर तरीके से जहां तक हो सके, जिस भी तरीके से, जिस भी पोजीशन, जिस कंडीशन में आपसे हो सके, अपने भाइयों की हिमायत कीजिए। चाहे तो उन जालिमों के प्रोडक्ट का बाइकाट करके, चाहे अपने भाइयों के लिए दुआएं दे करके, चाहे इमदाद के जरिए से, किसी भी तरीके से जितना हो सके अपने भाइयों की इमदाद कीजिए। ये वक्त है उनकी मदद का, ये वक्त है उनके साथ निभाने का, ये वक्त है उनके हाथ में हाथ देने का।
تو میرا آقا مولا نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے مجھے ان 5 چیزوں کی قسم میرا جو بھی بندہ میرا مجھ سے آج مانگے گا اسے عطا کر دیا جائے گا۔ یہ روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں۔ آگے سنیے، اور ابھی بات یہاں ختم نہیں، حدیث پاک ابھی اور باقی آگے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وعدہ دے چکا ہوتا ہے کہ میں ضرور سنوں گا آگے، پھر آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقال ارجعوا فإني قد غفرت لكم وبدلت سیئاتکم حسنات۔ آگے رب ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندو اب تم اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے جائیے۔ رب اعلان فرماتا ہے اب تم نے روزے رکھے، نماز تراویح ادا کی، مکمل قرآن مجید کو سماعت کیا، نماز عید بھی ادا کر لی، شب قدر کی تلاش میں تم نے رات کو جاگ کر کے عبادتیں بھی کی۔ آگے اب رب ارشاد فرماتا ہے نتیجتاً شیش فل کے طور پہ اب آپ اپنے اپنے گھر کو تشریف لے جائیے۔ تمہاری من کی مراد تھی بخشش پانا، مغفرت فرما، جاؤ خوش ہو جاؤ، ہم نے تمہیں بخش دیا، مغفرت فرما دی ہے۔ جاؤ تمہیں ہم نے بخش دیا ہے، تمہاری مغفرت فرما دی ہے۔ اور کرم بالائے کرم یہ کہ تمہاری گناہ جتنی بھی، تمہاری برائیاں جتنی بھی تھی، آج ہم نے ان تمام کی برائیوں کی جگہ تمہارے لیے اتنی ہی نیکیاں اور لکھ دی ہیں۔ تمہارے ان گناہوں کو بدل کر کے ہم نے نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے، نیکیوں میں چینج فرما دیا ہے۔ یہ رب کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے فرجعوا الی بیوتہم وہم مغفورون۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اب یہ بندے مومن جو تمام اجتماع کی شکل میں واپس گھر تشریف لا رہے ہوتے ہیں تو اس حالت میں یہ آ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بخشش اور مغفرت کا پروانہ جاری ہو چکا ہوتا ہے۔ ان کی بخشش اور مغفرت کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ عرش بری پر فرشتوں کے حوالے کر چکا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے ان بندوں کو معاف فرما دیا، ان کی بخشش اور مغفرت فرما دی ہے۔ تو یہ رمضان کریم ہے، یہ ساری برکتیں اور ساری بہاریں اس رمضان کریم کی ہیں۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام کے حقدار ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے رمضان شریف کے مکمل آج دن تک کے روزے رکھے، اور اللہ تعالیٰ اور مزید جو دن باقی ہے ان کی بھی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رمضان شریف کا مبارک مہینہ، اس قدر فضیلتوں کا مہینہ، اس قدر اللہ کی رحمت اور مہربانیوں کا مہینہ بیان سے بات، اور قرآن شریف اس مبارک مہینے کی خاص خوبی یہ بھی ہے، خاص اس مہینے کی خوبی یہ ہے کہ اسی مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل بھی فرمایا۔ اور حضور ہر سال مکمل رمضان میں جو ہے آپ کے پاس حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آ کر کے قرآن شریف کا دور فرمایا کرتے تھے، قرآن شریف کو پورا ریوائزن کیا کرتے تھے۔ اور اس سال جس سال میرا آقا مولا اس دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے، 2 مرتبہ حضرت جبرائیل نے دور فرمایا ہے۔ اس اکیلے سال کے اندر 2 مرتبہ حضور کے یہاں آ کر کے انہوں نے دور فرمایا ہے۔ تو یہ رمضان شریف کی خوبی ہے، یہ رمضان کریم کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور میں تھوڑا اعتکاف والے حضرات کے لیے بھی ایک حدیث پاک سنا دوں۔ بڑے یہ بھی خوش نصیب حضرات ہیں، اور بلکہ اپنے لیے تو ان کا فائدہ ہی ہے، بلکہ پوری بستی پر بھی ان کا احسان ہے، پوری بستی پر بھی ان کا بہت بڑا یہ احسان ہے کہ انہوں نے یہ بڑی بھاری ذمہ داری نبھائی۔ حضور نے ان کے لیے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا زاد بھائی، آپ یہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی المعتکف هو یعتکف الذنوب ویجرى له من الحسنات کامل الحسنات کلھا۔ مسلم شریف میں موجود ہے حدیث پاک، اور مشکاۃ شریف میرے سامنے رکھی اس میں بھی موجود۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ معتکف حالت اعتکاف میں جو بیٹھا رہا ہوتا ہے، اصل یہ کہ وہ اپنے تمام گناہوں سے باز رہ کر کے اللہ کے دربار میں امان لے کر کے آ جاتا ہے، اللہ کے دربار میں وہ محفوظ ہو کر کے رہتا ہے۔ آگے آقا نے اس کے لیے بدلہ بیان فرمایا، اور معتکف کے لیے باہر جتنی بھی نیکیاں ہو رہی ہوتی ہیں، باہر جو بندے بھی چھوٹی بڑی جتنی بھی نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، معتکف کے لیے حالت اعتکاف میں اللہ کے گھر میں بیٹھنے کے بدولت اس کے لیے ان باہر والے تمام نیکی کرنے والوں کی نیکیوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ باہر کوئی مریض کی عیادت کر رہا ہوتا ہے، حالت اعتکاف میں وہ باہر مریض کے واسطے ملنے کے لیے نہیں جا سکتا، تو اس معتکف کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے عیادت کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ باہر بے شمار لوگ جنازوں میں شرکت کر رہے ہوتے ہیں، جو ایک مسلمان کا بہت بڑا فریضہ ہے اور بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔
हालत एतकाफ में बंदा नहीं जा सकता, अल्लाह ताला इसको हालत एतकाफ में जनाजे में शिरकत का भी सवाब अता फरमाता है। हालत एतकाफ की वजह से जिक्र की महफिलों में, मजलिसों में, मिलादों में बाहर जो हो रही होती हैं उनमें शिरकत नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम शिरकत करने वालों का सवाब हालत एतकाफ में बैठने वाले को घर बैठे अता फरमा रहा होता है। तो हुजूर इरशाद फरमाते कि तमाम जितनी भी नेकियां मस्जिद के बाहर हो रही होती हैं, मस्जिद के बाहर जो लोग भी जितनी भी बड़ी नेकियां कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला उन तमाम की नेकियों का सवाब हालत एतकाफ में मोतकिफ को अता फरमा रहा होता है। तो ये एतकाफ एक बहुत बड़ी इबादत है, बहुत अहम इबादत है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि ये मेहमान किसी आम इंसान के नहीं होते। हालत एतकाफ में जो मोतकिफ होता है वो किसी रईस, किसी शहजादे, किसी बड़े घराने वाले, किसी सेठ सरदार के मेहमान नहीं होते, बल्कि ये रब के घर में मेहमान रब के होते हैं। ये रब के घर के मेहमान होते हैं। और रब के घर का जो मेहमान हो जाए तो उस करीम से उम्मीद यही है, उस करीम से, उस रहीम से, उस मालिक व मौला से उम्मीद यही है कि उसके दरबार में जो मेहमान आ जाए वो उसे महरूम नहीं लौटाता, वो उसे महरूम और खाली हाथ नहीं लौटाता, बल्कि कमीना से कमीना भी अगर कोई इंसान उसके यहाँ कोई मेहमान आ जाए तो वो इस शर्म की वजह से कि यार ये घर पे मेहमान आया है, ये ठीक नहीं कि मैं इसके साथ बुरा बर्ताव करूं, तो वो भी जरा लिहाज और शर्म कर लेता है। तो फिर वो मालिक व मौला, वो करीम आका, वो तमाम जहान का खालिक और मालिक, वो तमाम आलम का पालनहार, वो राज़िक, वो रहीम, तव्वाब, वदूद, करीम, गनी, तव्वाब, कहार, जब्बार, सारी सिफतें जिसके अंदर मौजूद हैं, तो उसके दरबार का जो मेहमान बन जाए तो बिल्कुल यकीन के साथ कहा जा सकता है अल्लाह ताला खाली हाथ नहीं लौटाएगा। तो इस वास्ते रमजान करीम की कदर कीजिए। बाकी जो दिन बचे हैं, आने वाली मुमकिन शब कदर भी है। अल्लाह ताला हम तमाम को तौफीक और हिदायत दे कि हम आने वाले बाकी दिनों के अंदर भी अच्छी तरीके से अपने मालिक व मौला की इबादत करने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।